خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے ایک بہت بڑے اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت پرانے کاروباری گروپ نشاط گروپ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ان کی مختلف کمپنیوں کی رپورٹس ہیں، مطلب نشاط پاور کی سالانہ رپورٹ ہے، نشاط ملز پر ایک تجزیاتی نوٹ ہے، نشاط ہوٹلز کی کریڈٹ ریٹنگ اور کچھ بہت ہی دلچسپ عوامی اعلانات بھی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر سمجھیں کہ یہ دیو ہیکل گروپ آج کہاں کھڑا ہے اور کل کس سمت جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے۔ ان زوائے کو جب ایک ساتھ رکھ کر پڑھا جائے تو ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف تو ان کے روایتی کاروبار ہیں جو کچھ چیلنجز کا شکار نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف یہ مستقبل کی ٹیکنالوجیز اور بالکل نئے شعبوں میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان تمام بظاہر الگ الگ فیصلوں کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت عملی کو سمجھا جائے۔ تو پھر آئیے سب سے متضاد کہانی سے شروع کرتے ہیں، پاور سیکٹر سے۔ نشاط پاور لمیٹڈ یعنی NPL کی سالانہ رپورٹ میں ایک بہت بڑی سرخی ہے۔ مالی سال 2025 میں 2.11 روپے فی شیئر کا نقصان۔ کسی بھی کمپنی کے لیے یہ ایک خوفناک خبر لگتی ہے۔ جی، پہلی نظر میں تو یہ بہت تشویشناک ہے، لیکن جب آپ تفصیل میں جاتی ہیں تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ یہ نقصان کمپنی کی کسی آپریشنل ناکامی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اس کی اصل وجہ پاور خریدار یعنی حکومت کی طرف سے پچھلے سال کی آمدنی پر کی گئی ایک یک وقتی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ یہ ایک اکاؤنٹنگ کا معاملہ ہے، کاروبار کا نہیں۔ اگر یہ ایک بار کی کٹوتی نہ ہوتی تو رپورٹ کے مطابق کمپنی کا منافع 8.77 روپیز فی شیئر ہوتا، جو کہ ایک بہت صحت مند عدد ہے۔ ٹھیک ہے، تو نقصان ٹیکنیکی نوعیت کا ہے، لیکن رپورٹ میں ایک اور چیز ہے جو صرف اکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ آمدنی میں ایک بہت بڑی کمی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے سال یہ 22.5 ارب روپے تھی، اس سال صرف 7 ارب رہ گئی ہے، اور بجلی کی پیداوار بھی 454 گیگا واٹ آور سے کم ہو کر صرف 87 رہ گئی ہے۔ یہ تو کاروبار کی اصل کارکردگی دکھاتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ اس کا تعلق براہ راست پلانٹ کے استعمال سے ہے، جسے ہم کیپیسٹی فیکٹر کہتے ہیں۔ یہ 26.45% سے گر کر صرف 5.7% پر آ گیا ہے۔ اس کے دو بڑی وجوہات تھیں، ایک تو ملک میں بجلی کی مجموعی طلب میں کمی اور دوسرا فرنس آئل جیسے مہنگے ایندھن پر انحصار۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ اس بظاہر منفی صورتحال نے کمپنی کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنے کا موقع دیا، اور ایک ایسا مسئلہ حل ہو گیا جو 10 سال سے ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا۔ اچھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھے طویل عرصے سے پھنسے ہوئے پیسے یعنی ریسیویبلز۔ حکومت پر ان کے واجبات 2024 میں 15,319 ملین روپے کی ناقابل یقین حد تک پہنچ چکے تھے۔ یہ اتنا پیسہ ہے جو کمپنی کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن بس کاغذوں میں پھنسا ہوا تھا۔ حکومت کے ساتھ ایک ترمیمی معاہدے کے تحت یہ واجبات 2025 میں کم ہو کر صرف 2,002 ملین روپے رہ گئے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت بڑی جیت ہے۔ بہت بڑی۔ ان کا کیش فلو جو برسوں سے روکا ہوا تھا وہ اچانک بحال ہو گیا ہے۔ معاہدے دیکھیں جو بعد میں مسائل کا شکار ہو گئے۔ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ واجبات دوبارہ جمع نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس معاہدے کی ساخت ماضی کے معاہدوں سے مختلف بتائی جا رہی ہے۔ اس میں ادائیگیوں کا ایک واضح میکانزم اور ٹائم لائن شامل ہے۔ یقیناً پاکستان میں حکومتی گارنٹیوں کے ساتھ ہمیشہ ایک خطرہ تو رہتا ہے، لیکن اس معاہدے نے فوری طور پر کمپنی کو مالی طور پر بہت مضبوط پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے، اور اسی مضبوطی کا نتیجہ ہمیں ان کے اگلے قدم میں نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس نئے کیش فلو سے وہ صرف قرض اتارنے یا منافع دینے پر توجہ نہیں دے رہے۔ NPL کے بورڈ نے نیکسٹ جین آٹو نامی کمپنی میں 2 ارب روپے کی ایکویٹی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے۔ ایک پاور کمپنی کا آٹو سیکٹر میں قدم رکھنا یہ کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نشاط گروپ اب صرف اپنے پرانے کاروباروں پر انحصار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ توانائی کے شعبے میں اپنی مستحکم پوزیشن کو ایک ایسے سمجھے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ مستقبل کی صنعتوں میں داخل ہو سکے۔
تو آئیے اس نئے میدان کا جائزہ لیتے ہیں۔ نیکسٹ جن آٹو اور الیکٹرک گاڑیاں، یہ خیال ہی کتنا دلچسپ ہے کہ ایک پاور جنریشن کمپنی اب گاڑیاں بنانے جا رہی ہے، وہ بھی الیکٹرک۔ یہ نیکسٹ جن آٹو ہے کیا؟ نیکسٹ جین آٹو نشاد گروپ کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے۔ یہاں سب سے متاثر کن بات ان کی رفتار ہے۔ انہوں نے اپنی پیداوار کا ہدف مارچ 2026 رکھا تھا، لیکن وہ اس سے بھی پہلے نومبر 2025 میں ہی پیداوار شروع کر چکے ہیں۔ ان کے پلانٹ کی سالانہ پیداواری صلاحیت ڈبل شفٹ میں 32,000 گاڑیاں ہیں۔ اور مارکیٹ میں کون سی گاڑیاں لا رہے ہیں؟ ابتدائی طور پر وہ 2 ماڈلز پر توجہ دے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک بڑی چینی کمپنی چیری کے اشتراک سے تیار کیے ہیں۔ ایک ہے اوموڈا E5 جو ایک مکمل الیکٹرک SUV ہے، اور دوسری ہے جیکو J7 جو ایک پلگ ان ہائبرڈ ہے، یعنی یہ پیٹرول اور بیٹری دونوں پر چل سکتی ہے، جو پاکستانی مارکیٹ کے لیے ایک بہت عملی آپشن ہے۔ مارکیٹ کا رد عمل کیسا رہا ہے؟ کیا لوگوں نے دلچسپی دکھائی ہے؟ ہمارے ذرائع کے مطابق وہ 20% ایڈوانس ادائیگی کے ساتھ تقریباً 2,000 یونٹس کی بکنگ کر چکے ہیں۔ CKD یونٹس یعنی یہاں اسمبل ہونے والی گاڑیوں کی ترسیل بھی دسمبر کے وسط میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط آغاز ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ میں نئی ٹیکنالوجی اور نئے آپشنز کے لیے بھوک موجود ہے۔ لیکن ہمیں حقیقت پسند رہنا چاہیے۔ پاکستان کی آٹو مارکیٹ بہت بے رحم ہے۔ یہاں نئے برانڈز آتے ہیں اور چند سالوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کیا چیری کے ساتھ شراکت اتنی مضبوط ہے کہ وہ قائم رہ سکیں، خاص طور پر جب مارکیٹ میں جاپانی اور دوسرے چینی برانڈز پہلے سے ہی موجود ہیں؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ یہاں نشاد گروپ کی حکمت عملی کے 2 پہلو اہم ہیں۔ پہلا، وہ ایک ایسی مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مقابلہ ابھی نسبتاً کم ہے، یعنی EVs اور ہائبرڈز۔ دوسرا، وہ صرف ایک کمپنی کی سرمایہ کاری پر انحصار نہیں کر رہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، نشاد چنیا پاور نے بھی اس منصوبے میں 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ گروپ کی ایک متحدہ کوشش ہے۔ وہ اپنی مالی طاقت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس نئے منصوبے کو کامیاب ہونے کا بہترین موقع مل سکے۔ یہ ایک سوچا سمجھا جوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور حساب کتاب والا جوا ہے۔ ایک روایتی گروپ کی طرف سے مستقبل پر ایک بڑا داؤ۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری توجہ اور توانائی ان نئے منصوبوں پر لگ رہی ہے، یا گروپ اپنے سب سے پرانے اور بنیادی کاروبار یعنی ٹیکسٹائل پر بھی اتنی ہی توجہ دے رہا ہے؟ نشاط ملز کی رپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے جو ہمیں گروپ کے دل یعنی نشاط ملز لمیٹڈ NML کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو تجزیاتی رپورٹ ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ تضاد پیش کرتی ہے۔ رپورٹ میں تجزیہ کاروں نے NML کی مستقبل کی آمدنی کے تخمینے کو کم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود سٹاک کو خریدنے یعنی بائے کی سفارش کی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اگر کاروبار کی کارکردگی خراب ہونے کی توقع ہے تو کوئی سے خریدنے کا مشورہ کیوں دے گا؟ SOTP یعنی سم آف دی پارٹس ویلیویشن۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپنی کے صرف ٹیکسٹائل کے کاروبار کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے تمام اثاثوں کی الگ الگ قیمت لگاتے ہیں۔ اور نشاط ملز کے دوسرے اثاثے کون سے ہیں؟ نشاط ملز صرف ایک ٹیکسٹائل کمپنی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ہولڈنگ کمپنی بھی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا اور منافع بخش سرمایہ کاری پورٹ فولیو ہے۔ مثال کے طور پر MCB بینک اور DG خان سیمنٹ میں ان کی بڑی حصہ داری ہے۔ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق صرف ان سرمایہ کاریوں کی فی شیئر قیمت 156 روپے بنتی ہے۔ واہ! ایک منٹ رکیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف ان کی دوسری کمپنیوں میں سرمایہ کاری ہی ان کی موجودہ سٹاک قیمت جو تقریباً 142 روپے ہے، اس سے زیادہ ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ ایک بینک خرید رہے ہیں اور آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل مفت میں مل رہی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا مارکیٹ کی نااہلی لگ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہی SOTP ویلیویشن کا کمال ہے۔ مارکیٹ اکثر بنیادی کاروبار پر توجہ مرکوز رکھتی ہے اور پوشیدہ اثاثوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ جب آپ ان سرمایہ کاریوں میں ٹیکسٹائل کے کاروبار کی قیمت بھی شامل کرتے ہیں تو کل SOTP ویلیو 302 روپے فی شیئر بنتی ہے، جو موجودہ قیمت سے 2 گنی سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے بنیادی کاروبار میں چیلنجز کے باوجود مجموعی طور پر کمپنی کی قدر بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو قدر تو بہت زیادہ ہے، لیکن بنیادی کاروبار یعنی ٹیکسٹائل کا کیا حال ہے؟
اسے کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ سہ ماہی رپورٹ میں کچھ مشکلات کا ذکر ہے؟ جی، دو بڑے چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج کپاس کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں ہیں۔ اس وجہ سے کمپنی کو مہنگی مقامی کپاس اور درآمدی کپاس کا مرکب استعمال کرنا پڑ رہا ہے، جس سے ان کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج لوکل مارکیٹ میں ہے۔ چھوٹے بنکر یعنی ویورز اب چین اور ویتنام جیسے ممالک سے سستا دھاگا براہ راست درآمد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی مارکیٹ میں NML کے لیے مقابلہ بہت سخت ہو گیا ہے۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کمپنی کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیا وہ صرف اپنی سرمایہ کاری پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں؟ بالکل نہیں، اور یہی ایک اچھی کمپنی کی نشانی ہے۔ NML بہت ہوشیاری سے جواب دے رہی ہے۔ ایک تو وہ ٹیکنیکل فیبرکس جیسے اعلیٰ ویلیو والے شعبوں پر توجہ دے رہی ہے، جہاں مقابلہ کم اور منافع زیادہ ہے۔ دوسرا، وہ برآمدات اور کارکردگی بڑھانے کے لیے نئی اور جدید مشینری میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ قدم کارڈوروئی فیبرک پروجیکٹ ہے۔ یہ ایک ایسا کپڑا ہے جس کی مانگ مخصوص موسموں میں ہوتی ہے۔ اس پروجیکٹ سے وہ سال کے سست مہینوں میں بھی اپنی پیداواری صلاحیت کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گی۔ تو بنیادی کاروبار میں بھی جدت اور تنوع لانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ پاور سیکٹر خود کو بدل رہا ہے، ٹیکسٹائل میں جدت آ رہی ہے اور آٹو میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ اب گروپ کے ایک اور اہم ستون مہمان نوازی یعنی ہاسپٹالٹی سیکٹر پر نظر ڈالتے ہیں۔ نشاط ہوٹلز NHPL کی پیکرا کریڈٹ ریٹنگ بہت مضبوط ہے، A1 ریٹنگ، مستحکم آؤٹ لک کے ساتھ۔ اس اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور ٹھوس وجہ لاہور کا ایمپوریم مال کمپلیکس ہے۔ یہ ایک انتہائی کامیاب پروجیکٹ ہے۔ رپورٹ کے مطابق مال کی دکانیں اور کیوسک 100% بھری ہوئی ہیں، یعنی وہاں 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ یہ ایک کیش پیدا کرنے والی مشین ہے۔ اب کمپنی کی حکمت عملی کا مرکز اسی کمپلیکس میں موجود ہوٹل کی آکیوپنسی ریٹ کو موجودہ 70% سے مزید بڑھانا ہے۔ لیکن جو سب سے حیران کن خبر ہم نے دیکھی وہ ہوٹل یا مال کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک عوامی اعلان ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ NHPL نے رفان میز پروڈکٹس میں اکثریتی حصہ یعنی 75.69% تک حاصل کرنے کے ارادے کا اعلان کیا ہے۔ ایک ہوٹل کمپنی کا مکئی کی مصنوعات بنانے والی کمپنی کو خریدنا، یہ تو بالکل ہی ایک الگ دنیا لگتی ہے۔ یہ بلا شبہ گروپ کی سب سے بڑی اور شاید سب سے ذہین تنویع یعنی ڈائیورسفیکیشن کی حکمت عملی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے عزائم صرف مہمان نوازی اور ریئل اسٹیٹ تک محدود نہیں ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹیکسٹائل، پاور اور یہاں تک کہ لگژری ہوٹل بھی معاشی سستی روی سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ جب معیشت خراب ہوتی ہے تو لوگ کپڑے کم خریدتے ہیں، بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے اور لوگ ہوٹلوں میں کم ٹھہرتے ہیں۔ لیکن لوگ مکئی سے بننے والی مصنوعات جیسا کہ کارن فلور یا گلوکوز خریدنا بند نہیں کرتے۔ بالکل، یہ ایک دفاعی اقدام ہے، a defensive move۔ رفان میز ایک بہت مستحکم اور انتہائی منافع بخش کمپنی ہے۔ اس کی مصنوعات روزمرہ کی ضرورت ہیں۔ اس کے حصول سے نشاط گروپ کے پورٹ فولیو میں ایک مضبوط اور غیر چکریے یعنی نان سائیکلکل آمدنی کا ذریعہ شامل ہو جائے گا، یعنی ایک ایسا کاروبار جو معیشت کے اتار چڑھاؤ سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا اور ہر حال میں مستحکم کیش پیدا کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک مالیاتی لنگر کی طرح ہے، مطلب ایک فائنانشل اینکر۔ یہ ایک مستحکم کیش فلو پیدا کرے گا جو ان کے زیادہ مہتواکانکشی اور زیادہ خطرے والے منصوبوں جیسے نیکسٹ جن آٹو کو فنڈ کرنے میں مدد دے گا۔ یہ تو تمام ٹکڑے آپس میں جڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ بڑی تصویر ہے جو ان تمام ذرائع کو ملا کر دیکھنے سے بنتی ہے۔ نشاط گروپ صرف الگ الگ کمپنیوں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک متحرک ادارہ ہے جو بہت مربوط اسٹریٹجک فیصلے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو 3 بڑے نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا ہے موافقت، ایڈیپٹیشن۔ نشاط پاور پرانے مسائل حل کر کے توانائی کے نئے منظرنامے کے مطابق خود کو ڈھال رہا ہے۔ دوسرا ہے تنوع، ڈائیورسفیکیشن۔ نشاط ملز ٹیکنیکل فیبرکس میں جا رہا ہے اور نشاط ہوٹلز فوڈ پروڈکٹس کے ساتھ ایک بالکل نئے اور محفوظ میدان میں قدم رکھ رہا ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، مستقبل کی منصوبہ بندی، فیوچر پروفنگ۔ نیکسٹ جن آٹو کے ساتھ الیکٹرک گاڑیوں پر ایک بہت بڑا اور واضح داؤ کھیلا جا رہا ہے۔
وہ اپنے مستحکم اور کیش پیدا کرنے والے کاروباروں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو 2 جگہوں پر بہت ذہانت سے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ نمو والے مستقبل کے منصوبوں جیسے ای ویز میں، اور دوسرا رفاڑان جیسے مستحکم اور قابل اعتماد اثاثوں کے حصول میں۔ یہ رسک اور ریوارڈ کا ایک بہترین توازن ہے۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر ہے۔ اس پوری بحث کے بعد سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ رہ جاتی ہے۔ بالکل، گروپ ای ویز اور فوڈ پروسیسنگ جیسے بہت بڑے سرمایہ والے اور مستقبل پر مبنی شعبوں میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے موجودہ غیر یقینی معاشی حالات کے پیش نظر یہ ایک بڑا سوال پیدا کرتا ہے، کیا یہ ایک جرأتمندانہ اور بصیرت افروز قدم ہے جو مستقبل میں بہت بڑا فائدہ دے گا، یا یہ ایک ایسا جوا ہے جو ان کے وسائل کو حد سے زیادہ پھیلا دے گا؟ شاید اس سوال کا ابتدائی جواب ہمیں جلد مل جائے۔ نیکسٹ جن آٹو کی اوماڈا اور جیکو گاڑیوں کی لانچ کی کامیابی صرف اس ایک کمپنی کا امتحان نہیں ہوگی، یہ اس بات کا پہلا بڑا اشارہ ہو سکتا ہے کہ پورے نشاد گروپ کا مستقبل کیا ہوگا۔